اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم فقہنا فی الدین۔ آج ہم بات کریں گے سورۃ بقرہ کی آخری 2 آیات کی۔ ان کی فضیلت کیا ہے یہ ہم دیکھیں گے قرآن و سنت کی روشنی میں۔ سورۃ بقرہ کی آخری 2 آیات معراج کی رات نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو 3 چیزیں ملی تھیں ان میں سے ایک یہ 2 آیات تھیں۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص سورۃ بقرہ کی آخری 2 آیات رات کو پڑھ لیتا ہے تو اس کو یہ کافی ہو جاتی ہیں۔ یہ بخاری کی روایت ہے۔ ان کافی کیسے ہو جاتی ہے؟ یعنی حفاظت اور قیام اللیل کے اعتبار سے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سورۃ بقرہ کی آخری آیات ایک خزانے سے عطا کی گئیں جو عرش الہی کے نیچے ہے، اور یہ آیات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے کسی اور نبی کو نہیں دی گئیں۔ اس کا ریفرنس ہے سنن احمد، سنن نسائی اور طبرانی۔ اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں میں نہیں چاہتا کہ اہل اسلام میں سے کوئی آیت الکرسی اور سورۃ بقرہ کی آخری 2 آیات پڑھے بغیر سو جائے۔ یہ وہ خزانہ ہے جو تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عرش کے نیچے سے دیا گیا۔ سبحان اللہ۔ یہ حضرت علی نے فرمایا۔ اور ایک اور اس کی فضیلت یہ ہے کہ جس گھر میں 3 راتوں تک یہ 2 آخری آیات جو ہیں یہ پڑھی جائیں اس گھر کے قریب شیطان کبھی بھی نہیں جا سکتا۔ سبحان اللہ۔ یہ ترمذی کی روایت ہے۔ اسی طرح صحیح مسلم میں ہے کہ حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ جب اس سورت کو پڑھ کر فارغ ہوتے تو آمین کہتے، اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ان آیات کو سیکھو اور اپنی عورتوں اور بچوں کو بھی سکھا دو۔ اور آج ماہ رمضان جو ہمارے سامنے ہے، ہم الحمدللہ رمضان میں داخل ہو چکے ہیں، اور امید ہے کہ بہت سے لوگوں کو یہ آیات زبانی یاد بھی ہوں گی۔ جن لوگوں کو نہیں یاد تو وہ آج رمضان کے دن کا روزے کی حالت میں ان آیات کو یاد کرنے کی نیت کر لیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ بہت آسان ہے، فوراً یاد ہو جاتی ہیں، اور ان کو اپنی نمازوں میں اپنی دعاؤں میں شامل رکھیں اور ہر روز پڑھیں کہ ہمارے پیارے نبی نے کیا کہا ہے کہ اپنی عورتوں اور بچوں کو بھی سکھاؤ، یعنی کہ مرد بھی سیکھیں اور اس کے بعد اپنے گھر والوں سب کو سکھائیں۔ جب تھوڑا سا ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ ان آیات میں ہے کیا اور ان کا ترجمہ کیا ہے، تو یہ ہے آمن رسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، کہ ایمان لائے رسولوں پر بما ساتھ اس کے انزلہ جو نازل کیا گیا الیہ اس کی طرف من ربہ اپنے رب کی طرف سے، والمؤمنون اور تمام مومن۔ کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ، تمام کے تمام اللہ پر بھی مان، ملائکہ پر بھی اور کتابوں پر اور رسولوں پر، یعنی کہ سب جو ہے سب کے سب ایمان لے آئے ہیں۔ لا نفرق، ہم فرق نہیں کرتے، بین احد من رسل، کسی رسول کے درمیان بھی، یعنی کہ ہم سب رسولوں کو مانتے ہیں۔ وقالوا سمعنا واطعنا، اور انہوں نے کیا کہا ہے، وہ کیا کہتے ہیں، سمعنا ہم نے سنا، واطعنا اور ہم نے اس کو مان لیا۔ غفرانک ربنا والیک المصیر، اور ہم بخشش طلب کرتے ہیں تیری اے ہمارے رب، اور تیری ہی طرف پلٹنا ہے۔ یعنی کہ اس آیت میں اسلامی عقائد کا خلاصہ بیان کیا گیا ہے اور ایمان بالغیب کی تفصیل ہے، اور سورت کے ابتدائی حصے میں بھی یہی بات ہے، ایمان بالغیب کی تلقین کی گئی ہے، اور ان سب چیزوں پر اللہ پر ایمان، فرشتوں پر، کتابوں پر، رسولوں پر، یعنی کہ ہر چیز کا ایمان کا جو ہے لانا بہت ضروری ہے۔ اچھا، یہاں پہ آخرت کا ذکر نہیں کیا گیا، ان 4 اجزاء کا تعلق ہدایت سے ہے، یعنی کہ جب تک ایمان کے اجزاء پورے نہ ہوں تو عمل نہیں بدل سکتا۔ جیسے یہود تھے، کتاب کو کچھ مانتے تھے لیکن قرآن کو نہیں مانتے تھے، یعنی کہ سب کتابوں کو جب تک ہم نہیں مانیں گے اور سب رسولوں کو نہیں مانیں گے تو ایمان تب تک کمپلیٹ نہیں ہوگا۔ اگلی آیت نمبر 286، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، نہیں اللہ تکلیف دیتا، بوجھ ڈالتا کسی شخص پر، کسی کو تکلیف نہیں دیتا، الا وسعہا، اس کی وسعت کے جتنی اس کی وسعت ہوتی ہے، لہا ما کسبت، اس کے لیے ما جو کسبت اس نے کمائی کی، وعلیہا اور اسی پر ہے مکتسبت جو اس نے کمائی کی، یعنی کہ جو اس نے نیکی کمائی
وہ اسی پر ہے، اور جو اس نے برا کام کوئی کیا تو وہ بھی اسی پر ہے۔ ربنا، اے ہمارے رب، لا تو آخذنا، نہ مواخذہ کرنا ہمارا، ان نسینا اگر ہم بھول جائیں، او یا اخطانا ہم کوئی خطا کریں۔ ربنا، اے ہمارے رب، ولا تحمل علینا، اور نہ تحمل تو اٹھوا، علینا ہم سے، ہم پہ نہ ڈال دے، اسرن ایسا بوجھ، کما جیسا کہ حملتا ہوں تو نے اس کو ڈالا، الذین ان لوگوں پر، من قبلنا جو ہم سے پہلے تھے۔ ربنا، اے ہمارے رب، ولا اور نہ تو حملنا تو اٹھوا ہم سے، ما لا جو نہیں، طاقت لنا اس کے لیے ہماری، بھی ساتھ اس کے، ان کی جو ہماری طاقت نہیں ہے وہ بوجھ ہم سے نہ اٹھوا۔ واعف عنا، ہمیں درگزر کر دے، واغفر لنا اور ہمیں بخش دے، ورحمنا اور ہم پر رحم کر، انت مولانا تو ہی ہمارا مولا ہے، فانصرنا اور ہمیں مدد ہماری فرما دے، علی القوم الکافرین کافر قوم پر۔ اب اس آیت کے شروع میں اللہ کی رحمت و شفقت اور فضل و کرم کا تذکرہ ہے۔ ان کے اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے، کسی انسان کو جتنی انسان میں طاقت ہوتی ہے اسی حساب سے اس کو آزمائش میں ڈالتا ہے، اس پہ بوجھ ڈالتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جس کام کی ہمارے اندر قدرت ہی نہیں، اس کا ہمیں جو ہے کوئی مواخذہ نہیں کرے گا، ہم سے پوچھے گا نہیں، اور جو کچھ ہم نے دیا، جو ہم نے کمائی کی، بھلی ہو یا بری ہو، تو اس کا ہمیں اجر اور سزا ملے گی، یعنی کہ آج جو بو گے کل کاٹو گے، ہر کوئی شخص اپنے ہاتھ سے جو کمائی کرے گا اس کے مطابق اس کا صلہ پائے گا۔ اور پھر اتنی خوبصورتی سے سب کچھ واضح کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے دعا کا جو سلیقہ عطا کیا ہے وہ یہ ہے کہ اے ہمارے رب، اب دعا مانگ لی گئی ہے، غفلت یا بلا ارادہ کوئی غلطی یا خطا ہو جائے تو اللہ تعالیٰ ہمیں نہ پکڑنا، اور جو ہمارا کوئی نیک ارادہ ہو اس پہ ہمیں جزا دینا، کوئی ناسمجھی سے غلط کام ہو گیا ہو تو اس پہ ہمارا مواخذہ نہ کرنا۔ ہم سے پہلے لوگوں پہ جو آزمائشیں آئیں، جن مشکلات سے گزرے، ہمیں ان سے اللہ تعالیٰ بچا لے، ہم پہ ایسی پابندیاں نہ لگ جائیں کہ دین کے کام کرنا ناممکن ہو جائے، ایسے بوجھ ہم سے نہ اٹھوانا جس کی ہمیں طاقت نہ ہو۔ جیسے پہلی امتوں پہ بہت ساری مشکلات اور بہت سارے بوجھ تھے تو وہ اللہ تعالیٰ نے ہماری شریعت میں نہیں ڈالے۔ اور یہ آیات ہجرت سے تقریباً 1 سال پہلے معراج کے موقع پر نازل ہوئی تھی، جبکہ مکے میں کفر و اسلام کی کشمکش انتہا کو پہنچ چکی تھی۔ تو ان حالات میں مسلمانوں کو تلقین کی گئی کہ اپنے مالک سے اس طرح دعا مانگا کرو کہ دینے والے نے مانگنے کا خود ہی ڈھنگ بتا دیا، یہ کہ یوں دعا مانگا کرو، اور آخر میں کیا کہو کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بخش دے، تو ہمارا مولا ہے، تو ہمارا مالک ہے، تو ہمیں بخشنے والا ہے، ہم پہ رحم کرنے والا ہے، اور ہمیں کافر قوم پر فتح دے دے۔ دیکھیں کس قدر خوبصورت انداز اس دعا میں بھر دیا گیا ہے، اخلاقی تربیت کا، روحانی تربیت کا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں یہ آیات یاد کرنے کی توفیق دے، آخری دو آیات، اور ان کا مفہوم سمجھنے کی توفیق دے، اور ان آیات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔